السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم کئی بار کہہ چکے ہو کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں، عاشی نے کہا، لیکن میں نے تمہیں ایک بار بھی نہیں کہا کہ مجھے تم پر اعتبار نہیں۔ اگر تم یہاں سے آزاد ہوگے تو کیا تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے؟ تم واپس جانا پسند نہیں کرو گی؟ نہیں، عاشی نے رنجیدہ مگر پرعزم لہجے میں کہا، مر جانا پسند کروں گی۔ تم شہزادی ہو عاشی، عمر درویش نے کہا، میں نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ چلو گی تو تمہارا مستقبل کیا ہوگا۔ تم ان جنگلوں میں رہنا یقیناً پسند نہیں کرو گی۔ میں تمہیں قاہرہ لے جاؤں گا، وہاں تمہارے متعلق سوچنے کے لیے بڑے اچھے دماغ موجود ہیں۔ تم مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھو گے؟ عاشی نے پوچھا، مجھے اپنی بیوی نہیں بناؤ گے؟ اگر یہ شرط ہے تو میں اسے قبول نہیں کروں گا، عمر درویش نے کہا۔ لوگ کہیں گے کہ میں نے اپنا فرض تمہیں حاصل کرنے کے لیے ادا کیا ہے۔ میرا گھر جہاں میری ایک بیوی موجود ہے تمہارے قابل نہیں۔ عاشی، میں سپاہی ہوں، میرا گھر میدان جنگ ہے۔ مجھے اپنی بیوی کی صورت دیکھے 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ تم اگر اس لیے میری بیوی بننا چاہتی ہو کہ میں تمہاری پسند کا مرد ہوں تو تم مایوس ہوگی۔ تمہاری محبت اور تمہاری دعائیں اس تیر کو نہیں روک سکیں گی جسے میرے سینے سے پار ہونا ہے۔ تم مجھے اپنی خواہش بتا دو۔ میں ذلت اور خواری کی اس زندگی سے آزاد ہونا چاہتی ہوں، عاشی نے کہا۔ مجھے تمہاری مدد اور سہارے کی ضرورت ہے۔ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گی۔ اگر زندہ رہا تو تمہیں پوری مدد اور سہارا دوں گا۔ آخر وہ گیا کہاں؟ یہ آواز ان جاسوسوں میں سے ایک ہی تھی جو عمر درویش کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت عمر درویش کے خیمے سے کہیں دور کھڑے علی بن سفیان کے متعلق سوچ رہے تھے۔ اس نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمر درویش اس کے دل کو اپنے قبضے میں لینے کی بجائے اپنا دل اس کے قبضے میں دے چکا ہو۔ ہمیں اب بہت ہی محتاط ہونا پڑے گا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ عمر درویش پر بھروسہ نہ کرنا۔ وہ لمبی داڑھی والا آدمی آگ کا بھید جان گیا ہے، دوسرے نے کہا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ عمر درویش نے اس بھید پر پردہ ڈالا ہے یا اس آدمی پر۔ عاشی کس مرض کی دوا ہے؟ تیسرے نے کہا۔ کیا وہ عمر درویش کے دل کا حال معلوم نہیں کر سکتی؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ لڑکی بھی عمر درویش کی سازش میں شریک ہو گئی ہو۔ اگر کوئی سازش ہے اور عاشی اس میں شریک ہے تو اس کے متعلق حکم صاف ہے کہ قتل کر دو، ایک نے کہا۔ کیا تم اتنی قیمتی چیز کو یوں ضائع کر دو گے؟ دوسرے نے کہا۔ اسے اڑا لے جائیں گے اور کسی دولت والے کو منہ مانگے داموں یہ ہیرا دے دیں گے۔ وہاں یہ بتائیں گے کہ عاشی کو قتل کر کے دفن کر دیا ہے۔ تینوں نے ایک دوسرے کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے ان میں اتفاق رائے ہو گیا ہو۔ ایک نے کہا، آج رات ہمیں طور کا جلوہ دکھانا ہے، دیکھ لیں گے کہ عمر درویش یا اس کی نیت کیا ہے۔ رات کو ہم میں سے ایک کو عاشی کے ساتھ رہنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی ہاتھ سے نکل جائے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ رات عمر درویش اور عاشی کے ساتھ کون ہوگا۔ 4 آدمی کافی ہوں گے، علی بن سفیان نے کہا۔ میں عمر درویش کے ساتھ ہوں گا۔ تم سب نے ان 3-4 آدمیوں کو پہچان لیا ہے جو عمر درویش کی حمایت میں بول رہے تھے۔ یہ تمہارے علاقے کے وہ مسلمان ہیں جو سوڈانیوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ عمر درویش نے مجھے انہی کے متعلق بتایا ہے کہ وہ قاتلوں کے گھیرے میں ہے، انہیں نظر میں رکھنا، ضرورت پڑے تو ختم کر دینا، لیکن زندہ پکڑنا بہتر ہوگا۔ اس وقت علی بن سفیان ایک مسجد میں بیٹھا تھا، امام اس مسجد کا تھا۔ علی بن سفیان نے اپنا بحروب اتار دیا تھا۔ اس نے مسجد میں ہی رات کے لیے اپنے آدمیوں کو مختلف کام بانٹ دیے اور کہا، مجھے جو شک تھا وہ صحیح ثابت ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ رات کو بھی مجھے کامیابی ہوگی۔ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے اس پہاڑی پر جو عمر درویش نے علی بن سفیان کو دکھائی تھی ایک آدمی چڑھ رہا تھا۔ وہ اس احتیاط کے ساتھ چڑھ رہا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ دوسری طرف سے 2 آدمی اسی کی طرح جھکے جھکے اوپر جا رہے تھے اور ایک اور آدمی کسی اور طرف سے اوپر جا رہا تھا۔ یہ آدمی جب اوپر چلا گیا
تو رینگ کر ایک بہت بڑے درخت تک پہنچا، ادھر ادھر دیکھا اور درخت پر چڑھنے لگا۔ 2 آدمی ایک بہت بڑے پتھر کے عقب میں بیٹھ کے، یہ جگہ درخت سے دور نہیں تھی۔ چوتھا آدمی بھی اوپر چلا گیا اور ایک موزون جگہ چھپ گیا۔ جو آدمی درخت پر چڑھا تھا وہ اوپر ایک موٹے ٹہن پر اس طرح بیٹھ گیا کہ ٹانگیں اوپر کر کے سکیڑ لیں۔ شاخیں اور پتے اتنے گھنے تھے کہ یہ آدمی نیچے سے نظر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ آہستہ سے ایک پرندے کی طرح بولا۔ اسے پرندے کی آواز میں 3 ساتھیوں کا جواب ملا۔ سورج پہاڑ کے عقب میں اتر گیا تھا اور 3 آدمی اکٹھے پہاڑی چڑھتے جا رہے تھے۔ ان کے پاس آگ جلانے کا سامان اور مٹی کے برتن میں آتش گیر مادہ تھا۔ ان کے پاس لمبے خنجر بھی تھے۔ شام کا دھندلکا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ان 3 آدمیوں کا انداز ایسا تھا جیسے انہیں کسی بھی طرف سے کوئی خطرہ نہیں۔ وہ باتیں کرتے جا رہے تھے۔ ان کی باتیں ان 4 آدمیوں کو سنائی دینے لگی جو پہلے سے وہاں چھپے بیٹھے تھے۔ وہ پوری طرح چھپ گئے۔ وہاں سے دور نیچے عمر درویش کا خیمہ تھا جو شام کے اندھیرے میں نظر نہیں آتا تھا۔ خیمے کے باہر گاڑی ہی 2 مشعلوں کے شعلے دکھائی دے رہے تھے۔ خدا کا ایلچی تیار ہو گیا ہے، ان 3 آدمیوں میں سے ایک نے ہنس کر کہا جو بعد میں اوپر آئے تھے۔ سامان کھول کر تیار کر لو، آج میرا دل کسی اور طریقے سے دھڑک رہا ہے، دوسرے نے کہا۔ اس کے اندر کوئی وہم بیٹھ گیا ہے، کیا تم محسوس نہیں کر رہے کہ آج کچھ گڑبڑ ہے؟ میں بھی کچھ گڑبڑ اس آدمی کی وجہ سے محسوس کر رہا ہوں جس نے ایک آنکھ پر سبز پٹی باندھ رکھی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا، گھبراؤ نہیں، ہم طور کا جلوہ دکھا کر سب کے وہم دور کر دیں گے۔ اگر لوگ مان گئے تو اس ایک آدمی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ تم اپنا کام کرو، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اندھیرا گہرا ہو رہا ہے۔ ایک آدمی نے مٹی کے برتن کا منہ کھول کر تیل کی طرح کا سیال زمین پر انڈیل دیا۔ جگہ چونکہ پتھریلی تھی اس لیے یہ مادہ جذب نہ ہو سکا۔ اس سے ذرا دور ہٹ کر ایک آدمی نے چھوٹا سا دیا جلا کر بڑے پتھروں کے درمیان رکھ دیا تاکہ دور سے اس کی لو نظر نہ آ سکے۔ اس کی روشنی میں یہ 3 آدمی نظر آ رہے تھے۔ اب ادھر مشعل پر نظر رکھو، ایک نے کہا۔ جو ہی مشعل اوپر نیچے حرکت کرے دیا تیل پر پھینک دو، لوگوں کو طور کا جلوہ نظر آ جائے گا۔ یہ اہتمام اس بڑے درخت کے نیچے کیا گیا تھا جس پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ نیچے 3 آدمی اکٹھے کھڑے ہو گئے۔ اس نے جھینگر کی آواز پیدا کی۔ ایک بہت بڑے پتھر کے پیچھے سے بھی جھینگر کی آواز سنائی دی۔ 3 آدمی بے پرواہ ہو کے کھڑے رہے۔ اچانک اوپر سے ایک آدمی ان 3 میں سے ایک آدمی کے کندھوں پر جا گرا۔ نیچے والا آدمی اوپر والے کے نیچے آ گیا۔ دوسرے 2 بری طرح گھبرا گئے اور ادھر ادھر ہو گئے۔ ذرا سی دیر میں 3 آدمی مختلف اوٹوں سے اٹھے اور ان دونوں پر جھپٹ پڑے۔ انہیں خنجر نکالنے کی مہلت نہ ملی۔ ان میں سے جو آدمی اوپر والے کے نیچے پڑا تھا وہ قوی ہیکل تھا۔ اس نے اوپر والے کو لڑکا دیا۔ علی بن سفیان نے کہا تھا کہ انہیں زندہ پکڑنا ہے، مگر اس آدمی کو ہلاک کرنا ضروری ہو گیا۔ جو آدمی اس کے اوپر گرا تھا اس نے خنجر نکالا اور اس قوی ہیکل آدمی کے دل میں اتار دیا۔ دوسرے 2 آدمیوں کو ان رسیوں سے باندھ دیا گیا جو اسی مقصد کے لیے ساتھ لے جائی گئی تھیں۔ عمر درویش کے خیمے کے باہر لوگ جمع ہو گئے تھے۔ ان میں علی بن سفیان بھی تھا اور اس کے ساتھ مصری فوج کے چھاپہ مار بھی خاصی تعداد میں تھے جو اس علاقے میں مختلف بحروبوں میں رہتے تھے۔ انہیں دن کے دوران اکٹھا کر لیا گیا اور بتا دیا گیا تھا کہ ان کا مشن کیا ہے۔ ان میں چند ایک گھوڑوں پر سوار تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی تھے۔ لوگوں میں عمر درویش پر نظر رکھنے والے اور اس کی مدد کرنے والے سوڈانی جاسوس بھی تھے۔ ان کی تعداد 5-6 سے زیادہ نہیں تھی۔ علی بن سفیان نے انہیں پہچان رکھا تھا۔ وہ بھی مرنے مارنے کے لیے تیار ہو کر آئے تھے، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے مد مقابل کتنے آدمی ہیں۔ عاشی اپنے مخصوص طلسماتی لباس اور حلیے میں باہر نکلے۔ اس نے اداکاری کی۔ دونوں مشعلوں کے درمیان چھوٹا سا قالین بچھایا۔ عمر درویش خیمے سے نکلا اور مستانہ چال چلتا قالین پر آن کھڑا ہوا۔ دونوں بازو پھیلا کر آسمان کی طرف کیے
اور منہ اوپر کر کے کچھ بڑبڑانے لگا۔ عاشی نے اس کے آگے سجدہ کیا، پھر اس کے سامنے 2 زانوں بیٹھ گئی۔ اے خدا کے مقدس ایلچی، جس کا احترام ہم سب پر فرض ہے، عاشی نے کہا، انسانوں کا یہ گروہ طور کا وہ جلوہ دیکھنے آیا ہے جو خدائے ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا تھا، اور جنات بھی جن سے میں ہوں طور کا جلوہ دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ کیا ان سب کو شک ہے کہ میں خدا کا جو پیغام لایا ہوں وہ برحق نہیں؟ عمر درویش نے پوچھا۔ اگر گستاخی ہو تو مجھے بخش دینا اے خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر، ایک آدمی نے کہا۔ طور کا جلوہ دکھا کر ہم گناہگاروں کے دلوں سے سارے شک نکال دے۔ علی بن سفیان نے اس آدمی کو دیکھا، اسے وہ پہچانتا تھا، وہ عمر درویش کے ساتھ کا آدمی تھا۔ ہاں مقدس ہستی، علی بن سفیان نے آگے آ کر کہا، ہم شک میں ہیں، ہمیں طور کا جلوہ دکھا، اور اگر یہ لڑکی جنات میں سے ہے تو اسے کہہ کے تھوڑی سی دیر کے لیے غائب ہو جائے، پھر ہمارے شک ختم ہو جائیں گے۔ عمر درویش نے درخت والی پہاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا، ادھر دیکھو، اندھیرے میں تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس نے زمین سے ایک مشعل اکھاڑی اور بلند کی۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، خدائے ذوالجلال، تیرے سادہ اور جاہل بندے شکوک کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، انہیں وہی جلوہ دکھا جو تو نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا تھا اور جس سے فرعونوں کے نشیمن کو جلایا تھا۔ اس نے مشعل دائیں بائیں لہرائی، پھر اوپر کر کے نیچے کی، مگر پہاڑی پر کوئی شعلہ نمودار نہ ہوا۔ عمر درویش نے ایک بار پھر مشعل کو اوپر سے نیچے کو لہرایا، مگر پہاڑی پر چھوٹا سا شرارہ بھی نہ چمکا۔ پہاڑی پر عمر درویش کا ایک آدمی مرا پڑا تھا اور 2 رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ علی بن سفیان کے 4 آدمیوں کے قبضے میں تھے۔ انہیں وہاں سے عمر درویش کی مشعل کی حرکت نظر آ رہی تھی۔ کسی نے کہا، آج کسی کو طور کا جلوہ نظر نہیں آئے گا۔ سب نے کہا لگایا، آج طور کا جلوہ نظر نہیں آئے گا۔ علی بن سفیان نے بلند آواز سے کہا۔ وہ عمر درویش سے مخاطب ہوا، عمر درویش، اگر تو آج پہاڑی سے شعلہ اٹھا دے تو میں خدا کی بجائے تمہاری عبادت کروں گا۔ ایک آدمی نے خنجر نکالا اور علی بن سفیان کی پیٹھ کی طرف سے آگے گیا۔ وہ 2-4 قدم آگے گیا ہوگا کہ پیچھے سے ایک بازو اس کی گردن کے گرد لپٹ گیا۔ کوئی بھی نہ دیکھ سکا کہ ایک آدمی خیمے کے عقب سے خیمے کے اندر چلا گیا ہے۔ اس نے خیمے میں سے عاشی کو پکارا۔ عاشی اندر گئی۔ فوراً نکلو، اس آدمی نے عاشی سے کہا، ہمارا راز فاش ہو چکا ہے۔ یہ آدمی جس نے کہا ہے کہ آج طور کا جلوہ نظر نہیں آئے گا، یہاں کا آدمی معلوم نہیں ہوتا، یہ مصر سے آیا ہے۔ ہمارا ایک ساتھی پکڑا گیا ہے۔ یہاں کے مسلمان جنگلی اور وحشی ہیں، ہو سکتا ہے یہ عمر درویش کو قتل کر دیں۔ ہم تو نکل جائیں گے، تم ان کے ہاتھ آ گئی تو تمہارے ساتھ وحشیوں جیسا سلوک کریں گے۔ میں نہیں جاؤں گی، عاشی نے مسکرا کر کہا، مجھے ان وحشیوں اور جنگلیوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں پاگل تھی، عاشی نے کہا، اب دماغ درست ہو گیا ہے، اب وہاں جاؤں گی جہاں عمر درویش کہے گا۔ باہر علی بن سفیان اور امام لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ وہ انہیں وہاں لے جائیں گے جہاں سے طور کا جلوہ نظر آنا تھا۔ وہاں انہیں دکھایا جائے گا کہ انہوں نے 1 رات پہلے جو جلوہ دیکھا تھا اس کی حقیقت کیا تھی۔ علی بن سفیان کے چھاپا ماروں نے لوگوں میں سے 3 آدمیوں کو اس طرح پکڑ لیا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ ان کے پہلوؤں کے ساتھ خنجروں کی نوکیں لگا کر انہیں الگ اندھیرے میں لے گئے اور ان پر قابو پا لیا گیا تھا۔ عمر درویش ابھی وہیں کھڑا تھا۔ خیمے کے اندر ایک سوڈانی جاسوس عاشی کو بچانے کے لیے اسے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر عاشی جانے سے انکار کر رہی تھی۔ وہ آدمی حیران تھا کہ لڑکی انکار کیوں کر رہی ہے۔ وہ بار بار یہی کہتا تھا کہ مسلمان جنگلی اور وحشی ہیں۔ عاشی نے کہا، تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، میں اب اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ باہر غل گپاڑا بڑھتا جا رہا تھا۔ اس آدمی نے لمبا خنجر نکال لیا اور عاشی کو قتل کی دھمکی دے کر ساتھ چلنے کو کہا۔ عاشی نے تلوار ایسی جگہ رکھی ہوئی تھی جہاں سے فوراً نکالی جا سکتی تھی۔ عمر درویش نے اسے کہہ رکھا تھا کہ ہتھیار ہر لمحہ تیار رہنے چاہیے۔ عاشی نے لپک کر تلوار کھینچ لی اور کہا، ہم دونوں میں سے کوئی بھی باہر نہیں جائے گا۔ ایک مرد کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا
کہ اسے ایک عورت للکارے۔ وہ جان گیا کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہے اور اتنی قیمتی لڑکی ہاتھ سے جا رہی ہے، اسے قتل کر دینا یا اڑا لے جانا ضروری ہو گیا تھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ عاشی تیغ زنی کی سوجھ بوجھ رکھتی ہے یا نہیں۔ وہ خنجر سے اس پر حملہ آور ہوا۔ عاشی نے اس کے خنجر پر تلوار ماری۔ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، لیکن خیمے سے ٹکرا کر اس کے قریب گرا۔ اس نے خنجر اٹھا لیا۔ عاشی نے اس پر تلوار کا وار کیا۔ وہ تجربہ کار تیغ زن تھا، وار بچا گیا۔ عاشی نے کہا، میرا استاد بھی وہی ہے جس نے تمہیں تیغ زنی سکھائی ہے۔ اس نے عاشی کا ایک اور وار اس طرح روکا کہ ایک طرف ہوا اور عاشی کے سنبھلنے تک اس کے اوپر آ گیا۔ اس نے عاشی کی کلائی پکڑ لی اور بولا، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا عاشی، ہوش میں آؤ۔ عاشی نے اس کی ناک پر ٹکر ماری۔ وہ پیچھے ہٹا تو وار اس کے خنجر پر کر کے خنجر پھر گرا دیا۔ وہ وار بچانے کے لیے پیچھے ہٹا تو خیمے نے اسے روک لیا۔ اب تلوار کی نوک اس کی شاہرگ پر تھی۔ عاشی نے کہا، میں مسلمان باپ کی بیٹی ہوں۔ اس نے نوک اس آدمی کی شاہرگ میں دبائی اور بولی، بیٹھ جاؤ، ہاتھ پیچھے کر لو، میری طاقت میرا ایمان ہے، میں اب کھلونا نہیں۔ باہر اب یہ عالم تھا کہ ایک مشعل علی بن سفیان نے اٹھا لی تھی اور دوسری امام نے۔ 4-5 چھاپا ماروں نے عمر درویش کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اسے انہوں نے مجرم کی حیثیت سے حراست میں نہیں لیا تھا، بلکہ حفاظت کے لیے اسے اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ جو سوڈانی جاسوس اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے وہ اسے قتل کر سکتے تھے، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ ان میں سے اب کوئی بھی آزاد نہیں تھا۔ یہ ہدایت علی بن سفیان نے دی تھی کہ جو ہی ہنگامہ شروع ہو عمر درویش کو پناہ میں لے لیا جائے۔ عمر درویش نے ایک چھاپا مار سے کہا، خیمے میں لڑکی ہے، اسے بھی ساتھ لے چلنا ہے، وہ مسلمان ہے۔ خیمے میں گئے تو وہاں کچھ اور ہی منظر تھا۔ عاشی نے تلوار کی نوک پر ایک آدمی کو بٹھا رکھا تھا، اس آدمی کو پکڑ لیا گیا۔ عمر درویش سے علی بن سفیان نے کہا، مجھے یقین ہے کہ میرے آدمی اس پہاڑی پر پہنچ گئے ہیں، اس لیے وہاں سے شعلہ نہیں اٹھا۔ بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو ابھی وہاں لے جا کر دکھایا جائے کہ شعلہ کیسے پیدا کیا جاتا ہے، تاکہ جو اس شعبدہ بازی کے جھانسے میں آگے ہیں ان کے ذہن صاف ہو جائیں۔ ایک مسئلہ اور ہے جس کی طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے، عمر درویش نے کہا، اسحاق کو قید خانے سے رہا کرانا ہے۔ اس علاقے میں سوڈانیوں کے بہت سے جاسوس ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی یہاں کے حالات کی اچانک اور غیر متوقع تبدیلی دیکھ کر حکومت اور فوج کو اطلاع دے دے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسحاق کو قید خانے کے تہ خانے میں ڈال کر اسے اذیت رسانی سے مار دیا جائے گا۔ میں سوڈانی سالار کو یہ دھوکہ دے کر آیا تھا کہ میں یہاں کے مسلمانوں کے ذہن بدل دوں گا۔ میں نے قید خانے میں اسحاق کے ساتھ بات کر لی تھی اور اسے بتا دیا تھا کہ میں سوڈانیوں کی بات مان لیتا ہوں اور اپنے علاقے میں جا کر چند دن ان کی مرضی کے مطابق کام کروں گا۔ میرا ارادہ تھا کہ یہاں آ کر لوگوں کو در پردہ بتا دوں گا کہ میرا اصل مقصد کیا ہے۔ میرا ارادہ یہ بھی تھا کہ قاہرہ بھی اطلاع بھجوا دوں گا اور اسحاق کو فرار کرانے کی بھی کوئی صورت پیدا کروں گا۔ یہاں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ بہت سے سوڈانی جاسوس جو اسی علاقے کے مسلمان ہیں میرے ارد گرد پھر رہے ہیں اور میں آزاد نہیں ہوں۔ اتفاق سے یہ لڑکی مسلمان نکلی۔ اس نے عاشی کے ماضی کے متعلق سب کو تفصیل سنائی اور کہا، مجھے امید نہیں تھی کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں بہت پریشان ہوں۔ ہمارے مسلمان بھائی اس قدر سادہ اور جذباتی ہیں کہ میری باتوں اور شعبدہ بازیوں کے قائل ہوتے گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں ہر لمحے سوڈانی جاسوسوں کی نظر میں رہتا تھا۔ خدا نے میری نیت کی قدر کی اور آپ کو بھیج دیا۔ اس نے علی بن سفیان کو بتایا کہ اس نے کیا سوچا ہے۔ علی بن سفیان نے اس کی تعلیم پر غور کیا، کچھ رد و بدل کی اور اسے کہا کہ وہ 2 چھاپا ماروں اور عاشی کے ساتھ اسی وقت روانہ ہو جائے اور اسحاق کو رہا کرائے۔ علی بن سفیان نے اسے بتایا کہ وہ لوگوں کو اس پہاڑی پر لے جائے گا اور انہیں بتائے گا کہ طور کے جلوے کی حقیقت کیا تھی۔ عمر درویش 2 چھاپا مار اور عاشی اسی وقت گھوڑوں پر روانہ ہو گئے۔ وہ خیمے کی پچھلی جانب سے چپکے سے نکل گئے تھے۔ علی بن سفیان خیمے سے باہر نکلا۔ لوگ پریشانی اور حیرت کے عالم میں باہر ٹولیوں میں کھڑے چیمے گوئیاں کر رہے تھے۔
علی بن سفیان نے بلند آواز سے کہا، اگر تم طور کے جلوے کی حقیقت دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ آؤ۔ تم سب جانتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغمبری اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد خدا نے نہ کسی کو بھی جلوہ یا معجزہ دکھایا ہے نہ دکھائے گا۔ اس آدمی کو تمہارے عقیدے خراب کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تم نے غور نہیں کیا کہ یہ شخص تمہیں صرف یہ بات کہتا رہا ہے کہ سوڈان کی فوج کو تم نے اس علاقے سے ہمیشہ دور رکھا ہے۔ اب سوڈانیوں نے تمہارے دلوں پر قبضہ کرنے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا ہے۔ غیور مسلمانوں، دشمن جب اس قسم کے اوچھے حربوں پر اتر آتا ہے تو یہ اس حقیقت کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ میدان میں تمہارے مقابلے میں آنے سے ڈرتا ہے۔ تم حق پر ہو، یہ خطہ تمہارا ہے، یہاں اسلام کی حکومت ہوگی۔ کفار تمہارے دلوں سے قوم اور مذہب کا احساس ختم کرنے کے جتن کر رہے ہیں۔ آج تمہیں طور کے جلوے دکھائے جا رہے ہیں، کل تمہیں صلیبی لڑکیوں کے جلوے دکھا کر تم میں بے حیائی پیدا کی جائے گی۔ تمہیں انسان سے حیوان بنایا جائے گا، پھر تم محسوس بھی نہیں کرو گے کہ تم عزت، غیرت اور وقار سے محروم ہو گئے ہو۔ تم کفار کے غلام ہو گئے۔ سوڈان کا بادشاہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، اسلام کا دشمن اور صلیبیوں کا دوست ہے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری بیٹیاں کفار کی بیٹیوں کی طرح مردوں کے ساتھ شراب پئیں اور بدکاری کریں؟ کیا تم پسند کرو گے کہ مسجدیں ویران ہو جائیں اور قرآن کے ورق زمین پر روندے جائیں؟ رب کعبہ کی قسم، ہم ایسا نہیں چاہتے۔ ایک آواز آئی، اسے ہمارے سامنے لاؤ جو اپنے آپ کو خدا کا ایلچی کہتا ہے۔ وہ بے قصور ہے، علی بن سفیان نے کہا، وہ تم میں سے ہی ہے۔ وہ اب اصلی روپ میں تمہارے سامنے آئے گا اور تمہیں بتائے گا کہ کفار کس طرح تمہاری جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ ابھی تم میری باتیں سنو، تم مسلمان ہو، خدا نے تمہیں برتری اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ کفار تمہیں خدا کی عطا کی ہوئی عظمت سے بیگانہ کرنا چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آغاز ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔